نے 2018 سے لے کر 2022 تک ہم نے جو ایک نااہلی نالائکی دیکھی، جس کا اثر ہم نے لاہور میں بھی دیکھا، جس کا اثر ہم نے پورے پاکستان میں دیکھا، پتہ ہے وہ گیس کا مسئلہ۔ خواتین رو رہی ہیں اپنے گھروں میں کہ گیس نہیں آتی، تو وہ جو گیس آ رہی تھی، پائپ لائنز بچھ رہی تھی، وہ سب کام جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ ڈالر کہاں چلا گیا، مہنگائی کدھر چلی گئی، وہ سڑکیں جو بن رہی تھیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ لاہور کی، اب میں صرف اگر لاہور کی بات کروں تو آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ لاہور کے جو ترقی کی مثالیں پورا پاکستان دیتا تھا، پوری دنیا دیتی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ لاہور جیسا، لاہور پہ یہ کر دیا، لاہور یہ ہو گیا۔ وہی لاہور ہے، جگہ جگہ غلاظت کے گند کے ڈھیر لگے ہوئے، جو صبح صبح 5 بجے سڑکوں کی صفائی ہو رہی ہوتی تھی، دھل رہی ہوتی تھی سڑکیں، اب آپ دیکھو کوئی دور دور تک نظر نہیں آتا، گند کے ڈھیر لگ گئے، کوڑے کے کوڑا اٹھانے والا کوئی نہیں رہا۔ اور جہاں پہ آپ دیکھتے ہو کہ یہ میٹرو بس چلتی ہے، میں آج کل لاہور کے دورے پہ جب نکلتی ہوں تو کہیں سے میٹرو بس گزرتی ہے، کہیں سے اسپیڈو بس جو ریڈ کلر کی ہے وہ گزرتی ہے، کہیں سے اورنج لائن گزرتی ہے، کہیں سے انڈر پاسز ہیں، کہیں سے اوور ہیڈ بریجز ہیں۔ تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ لاہور کے چپے چپے پہ مسلم لیگ نون کے اور نواز شریف صاحب کے خدمت کے نشان ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بہت محنت کی ہے پنجاب میں اور لاہور میں، جس کا نتیجہ یہ ہوا دل چھٹے ہیں، نااہل لوگ جو ایک انہوں نے وہ ایک کریٹ کیا ہوا تھا وہ چھٹا ہے، تو پھر نیچے سے مسلم لیگ نون نکلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ببلز ہوتے ہیں یہ توڑنے آسان ہے، جو خدمت کی ہوتی ہے نا ان نشانوں کو مٹانا آسان کام نہیں۔ تو اب میں لاہور کے ہم نے جو سروس کرائے ہیں، آپ یقین مانیں میں غلط بیان نہیں کری، یوں پی ایم ایل اے کا گراف، اور ہم ہر کچھ ہفتے بعد کراتے ہیں، یوں جا رہا ہے پی ایم ایل اے کا گراف، کیونکہ لوگوں نے یہ جب غبار چھٹتا ہے اور جب وہ کہتے ہیں کہ ڈسٹ بیٹھتی ہے تو لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ خالی باتیں کس نے کی، خالی دعوے کس نے کیے، جھوٹے الزام کس نے لگائے، انتقام کی سیاست کس نے کی، اور اصل میں عوام کی خدمت کس نے کی۔ اور آپ تو کیونکہ نئے ساتھی ہیں، مسلم لیگ نون کا حصہ بنے، اس کاروان کا حصہ بنے، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ مسلم لیگ نون میں عزت کی کمی نہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ اس کی وجہ دیکھیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون پہ بہت برا وقت ہے، بہت برا وقت ہے، میں اس برے وقت میں کو میں نے سہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا، استقامت دی، لیکن کوئی ساتھی چاہے وہ بڑا لیڈر ہو یا وہ چھوٹا لیڈر ہو، چاہے وہ ایم این اے ہو یا ایم پی ہو یا کوئی کارکن ہو یا کاؤنسلر، کوئی چھوڑ کے نہیں گیا۔ کیا وجہ؟ یہ تو نہیں پتا کہ گھر جا کے ان کو کوئی ہر مہینے لفافہ دے کے آتی، وہ عزت اور محبت ہے، وہ ایک خاندان ہے۔ ہم مسلم لیگ نون نہیں، ہم ایک خاندان ہیں، ہم لوگ ایک خون کے رشتوں سے زیادہ جڑے۔ میرا ہر کارکن جو ہے نا وہ میرے سگے بھائیوں سے زیادہ ہے میرے لیے۔ کل پرسوں میں جب پی پی 159 کی کیمپین پہ نکلی تو ایک بچہ ہے یوتھ کا، وہ میرے آگے جا رہا تھا، جو آگے ویگو ڈالا تھا اس پہ وہ چڑھنے کی چلتی ہوئی کوشش کر رہا تھا، اور پرویز انکل دیکھ رہے تھے، مریم بھی بیٹھی تھی گاڑی میں، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سڑک پہ چلتی ہوئی گاڑی سے گزرا۔ مجھے ایسے لگا جیسے مجھے چوٹ لگی، اور اس کے بعد میں فون کر کے اس کا حال پوچھتے ہی اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور اس کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا۔ تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہو؟ تو اس وقت وہ ہاسپٹل میں تھا، پٹی کرا رہا تھا۔ کہتا ہے میڈم ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بیٹا تم نے احتیاط کرنی تھی۔ کہتا ہے نواز شریف کے لیے ہڈیاں کیا، جان بھی حاضر ہے۔ اور شاید وہ بچہ جس نے قریب سے کبھی نواز شریف کو دیکھا بھی نہیں۔ تو یہ ہے مسلم لیگ نون کا جو رشتہ ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، زندگی رہے گا، وہ رشتہ آپ بھی نبھائیں گے انشاءاللہ۔ اور مسلم لیگ نون کی باقی ٹیم کی طرح خالہ عمران نذیر صاحب کے ساتھ، علی پرویز صاحب کے ساتھ، اور باقی جو بھی آپ جہاں جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ بالکل ہمارے ٹیم ممبرز بن کے ہمارے ساتھ کام کریں، دن رات کام کریں۔ میں آپ کو ضرور فون کروں گی انشاءاللہ، کیونکہ اس ملک کا مستقبل جو ہے، اس ملک کی جو ترقی ہے، آپ کی جو ترقی ہے، آپ کا جو مستقبل ہے، آپ کے بچوں کا جو مستقبل ہے، وہ یقین جانے وہ نواز شریف کے ساتھ جڑے۔ اگر نواز شریف کو نکال دیں تو کھنڈرات کے علاوہ اس ملک میں کچھ نہیں بچتا۔ اور جن لوگوں کو ہم نے لاہور، جن کو میں گھس بیٹھے کہتی ہوں، وہ لاہور میں داخل تو ہو گئے تھے، لیکن
آپ دیکھ لیں پچھلے 4 سال میں اس دور میں عثمان بزدار صاحب آ کے بیٹھ گئے, وہ ان بیچاروں کو کوئی اور چلا رہا تھا جس کو فرا گوبھی کہتے ہیں, یا پنکی پیڑھی کا خاندان چلا رہا تھا. یقین مانے اس پنجاب میں جہاں کوئی رشوت نہیں لیتا تھا, جہاں میرٹ کے سارے کام شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوئے, جہاں پر اتنے بڑے بڑے منصوبے لاہور میں بنے, ایک پائی کی کرپشن کو کبھی نہیں نکال کے گئے. بس بیٹے سے تنخواہ نکلی کیونکہ اور کچھ تھا نہیں. تو میں جو بات آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتی ہوں وہ صرف یہ ہے کہ 4 سال ایک تجربہ کیا لاہور میں بھی, پنجاب میں بھی, چاہے وہ دھاندلی سے وہ آئے ہوں جو بھی ہو, لیکن کوئی فائل موو نہیں کرتی تھی جب تک پیسے نہیں دیے جاتے تھے, کوئی پوسٹنگ نہیں ہوتی تھی جب تک پیسے نہیں دیے جاتے تھے, کوئی ترقی, کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تھی جب تک پیسے نہیں. یہ ایک نیا کلچر پنجاب میں آ گیا تھا. اس کے نتیجے میں لاہور اور پنجاب کا جو برا حال ہوا ہے پچھلے 4 سال میں, اب شاید اس کو ٹھیک کرنے میں اگلے 4 سال اور لگ جائیں گے, لیکن یہ میرا آپ سے بات ہے, چاہے وہ مہنگائی ہو, یا وہ معیشت کی بحالی ہو, یا وہ آپ کی سڑکیں ہوں, یا وہ آپ کے گلی محلوں کے مسائل ہوں, آپ کے پانی کے, آپ کی بجلی کے, آپ کے گیس کے مسائل ہوں, کوئی بھی وہ آپ کا جو مسئلہ ہے, ہماری آنکھیں بند نہیں ہیں, کھلی ہیں, اور انشاءاللہ الیکشن جیت کے ہمارا اگلے 5 سال اللہ کے فضل سے کام ہی یہ ہوگا کہ ہم آپ کی خدمت میں واپس جائیں. تو میں ایک بار پھر آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں, اور امید کرتی ہوں کہ آپ میرے بھائی بن کر اور میرے بازو بن کر آج سے میدان میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے, آپ کا حامی ناصر و بہت بہت شکریہ. 25 کے اندر اس لاکھ کا آپریشن کرایا گیا, اب وہ خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئے. تو جو مریم صاحب نے بات کی